جاوید خان، میاں والی، نور خان چکبال، سدرا علی لاہور. کہتے جی مریم نواز کہتی ہیں کہ عمران خان اپنے دور میں ہر شعبے میں بارودی سرنگیں بچھا گئے ہیں، ہم نے ان کی صفائی کا مشکل ترین کام کرنا ہے. کیا مریم بی بی کے الزام میں تھوڑی سی بھی صداقت ہے؟ یا کیا خدا کا خوف کر انہی دو کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا وہ سارا گند انہیرٹ کیا ہے عمران نے. ہوتا کیا ہے؟ آپ ایک قرضے میں غرق گھر کی سربراہی آپ مجھے سونپ دیں تو میں اس کی قسطیں چکاؤں گا، اس کی کرنسی کمزور ہوگی، وہ ایک جھٹکا لگتا ہے، اربوں روپیہ قرضہ بڑھ جاتا ہے. تو خدا کا خوف کرو یار، لوگوں کو مت بیوقوف بناؤ. اور اگر اتنا ہی تھا بارودی سرنگیں تو آپ کو چوچے چوچیاں ہوں، آپ کو نہیں پتہ لگتا کیا کرنے گئے ادھر. وجہ گیو می ون گڈ ریزن. ایک آدمی اس نے اپنی ابھی ٹرم نہیں پوری کی، آپ لپ لپ کرتی زبانوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے. کیوں؟ مت کریں اس طرح. اس ملک میں پچھلے 40 سال سے آپ دو پارٹیاں ان کا راج رہا اور مستقل رہا. اب پوچھیں مستقل، یاد رکھیں حکومت اپنی جگہ پہ، اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ بھی گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے، اس کا بھی بہت زور اور اثر رسوخ ہوتا ہے. تو اس طرح کی باتیں نہ کریں. لیکن کھسیانی بلی کھمبا نوچے ایک محاورہ ہے، بہت پاپولر، بڑا عام محاورہ ہے. کیا؟ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. کھمبے کھمبے نوچ رہے ہیں، یہ اس طرح اس پہ ڈال رہے ہیں. اور یہ حماقتیں کی ہیں پی ٹی آئی نے، مجھے غصہ بڑا چڑھتا ہے. یہ پہلی تقریر ہونی چاہیے تھی عمران خان کی بطور پرائم منسٹر، فرسٹ سپیچ کہ لوگوں یہ ملک آج یہاں کھڑا ہے، یہ لوگ یہ کچھ کر کے گئے ہیں اور میرے پاس صلاح دین کا چراغ نہیں ہے، میں ان کی طرح مکار یار جھوٹا نہیں ہوں. وٹ ایور حماقتیں ان کی اپنی ہیں، تو جس کو یہ آج بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. حالانکہ بندہ پوچھے کہ بارودی سرنگیں ہیں، آپ کون سے مجاہد شہادت کے شوقین ہو؟ بارودی سرنگیں، آپ جیسے لوگ تو بارودی سرنگ کے پاس سے نہ گزریں. اور اگر بارودی سرنگیں ہیں تو یہ خود ان لوگوں کی بچھائی ہوئی ہیں. وہ کیسے یار پورا عوام کا ستیہ ناس ہو گیا، ان کا خون نچڑ گیا، ان کے منہ 3 مرلے کے ہو گئے، ان کی جائیدادیں پھیلتی چلی گئیں. یہ ساری سب مرینز ہیں. سب مرین سمجھتے ہیں آپ؟ وہ زیر آب ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی، وہ ایک اینٹنا سا شاید نظر آئے، باقی ساری پانی کے نیچے ہوتی ہے. اس کو پتہ نہیں آپ دوز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں. یہ آپ دوز ہیں ساری. جو کچھ ان کا پاکستان میں، ان کا خربوں روپے یا ڈالر کے ایسٹس تو ان کے پاکستان میں، تو وہ تو سب مرین کی صرف اینٹنا سا ہے، باقی تو سب کچھ باہر ہے. اس لیے اس طرح کی باتیں کرنا، عوام کو بے وقوف بنانا، لیکن کب تک؟ یہ ہوگا نہیں. اب عوام کو یہ پہلی بار میں زندگی میں ایک جنرلی نون لیگ اور پاپولر پارٹی، اسی لیے انہوں نے یہ سارے وارداتیں کی ہیں. اقتدار میں آتے تھے، ووٹ لے کے آتے تھے. ادھر سندھ تک سکڑ گئی پیپلز پارٹی، لیکن سندھ میں تو وہ طاقتور ہیں، آج بھی ہیں. تو پہلی بار یہ ہو رہا ہے. کل کرا کے دیکھ لو، پی ٹی آئی 2/3 نہ صحیح تو اس کے آس پاس ہوگی. لوگوں کو ان کی سمجھ آ گئی یہ ہونا ہوتا ہے. ایک محاورہ ہے، اب شاید کسی سابق امریکن پریزیڈنٹ کا، مجھے اب یاد نہیں، وہ کہتا تھا کہ بڑے سے بڑا چالاک مکار ٹھگ وارداتیہ ہوگا، کچھ لوگوں کو کچھ وقت کے لیے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، یا کچھ لوگوں کو بہت دیر کے لیے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. اب سوشل میڈیا یہ وہ 1001 لوگوں کے پاس وسائل ہیں چیزوں کو جاننے کے، تو ان کو کہانی سمجھ آ رہی ہے. اسی لیے ان کی پاپولیرٹی کا گراف منہ کے بل زمین پہ آ رہا ہے. باقی جو مرضی کہتے ہیں.